السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك هم المؤمنون حقا، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، او دین یقین تے نہیں آیا۔ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، تے جڑا راز عمر دا منکر ہے وہ شخص حج دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشہور ایتا، پھر زمین تے سچ نہیں آیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تمہاری طرف روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درودی برخا برسائے۔ ناظرین محترم، ماہ محرم الحرام دی آمد آمدے، لیکن ماہ ذوالحجہ دی آج 26 تاریخ ہے، اور میں انشاءاللہ خلیفہ ثانی دماد علی المرتضی
رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور میں شہادت بیان کراں گا۔ دنیا کے نادے لوگوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 26 یا 27 تاریخ نو آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ 26 یا 27 ذوالحجہ نو آپ دی شہادت دا دن ہے، اور خلفائے راشدین دی عظمت، عقیدت اور محبت بیان کرن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ انسان دے دل دے اندر مضبوط ہو جائے اور راسخ ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام عمر ہے اور والد دا نام خطاب ہے اور والدہ دا نام انتما ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ دا جنا لقب جناب فاروق ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں پچھلیاں پشتاں دے اندر جائیے تے 8ویں پشت دے اندر جا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسب مل جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی خاندان ہے، لڑیاں مختلف نے، 8 پشتاں پیچھے جائیے تو ایک ہی خاندان ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوت تو 40 سال پہلا پیدا ہوئے نے، اور عام مکے دے اندر جڑے تعلیم یافتہ لوگ نے آپ دا انہاں دے اندر شمار ہوندا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پڑھے لکھے انسان سن، اور آپ دا خاندان سردار خاندان اور انتہائی شریف خاندان سی، اور آپ دے جڑے والد محترم خطاب نے یہ پنچایتی دی حیثیت دے نال بہت بڑے سردار سن، اور مکے دے بڑے بڑے فیصلے جڑے نے وہ خطاب دی عدالت دے اندر جاندے۔ آج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، آپ دی اس وقت 27 سال عمر سی، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے 41 سے انسان سن، یعنی کہ 40 انسان پہلا کلمہ پڑھ چکے سن، آپ 41ویں نمبر دے اتے آپ نے اسلام نو قبول کیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی نے، اور اللہ پاک دے بہت بڑے تقوی والے اللہ پاک دے ولی اور پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر نے، آئیے انہاں دی عظمت، شان، مقام اور اسلام کس طرح قبول کیتا ہے۔ آئیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری دی روایت آپ بیان کر دینے کہ میں مکے دے اندر بت خانے دے اندر رات دی تاریخی اندر میں آرام کر رہا سا کہ جناب کافراں دے اندروں ایک بندہ آیا، انہیں آن کے بتاں دے نام اتے جانور نو ذبح کیتا ہے۔ جدو جانور نو ذبح کیتا تے او دے خون نو ایک برتن اندر ڈالیا، ایک برتن اندر ڈال کے اے مشرکین مکہ دا ہے جناب دور جاہلیت دا طریقہ کارے خون نو جمع کر لیا تے کر کے جناب جس بت دے نام تے جانور نو ذبح کیتا ہے اس بت دے سر دے تے خون بہانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک خون بہار آئے تے بت اندروں واز آئی، واز بڑی تیز آئی، صحیح البخاری ہے۔
اتنی تیز آواز کہ بت خانے دے لوگ آواز سن کے ڈر گئے، سارے دے سارے دوڑ گئے، بت خانہ خالی ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں ستا پیا تے اٹھ کے میں بیٹھ گیا ہے، یہ آواز جڑی بڑی زوردار آواز ہے، میں چیک کر رہا کہ ایک کہہ کی رہا ہے۔ آئیے صحیح البخاری ہے، فرمایا یا جلی گل یا جلی گل امر نجیح رجل فصیح فیقول لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اس آواز دے اتے غور کیتا ہے، بت اندروں آواز آئی ہے یا جلی گھن اوے اپنی جان دیا دشمنا او میرے اتے خون بہان والے، میرے نام اتے جانور ذبح کرنے والے، اوے تباہ و برباد ہون والے، امر نجیح تو چاہنا ہے تیریاں مراداں پوریاں ہو جان، تو چاہنا ہے تیرے سارے کام ہی بہتر ہو جان، تو چاہنا ہے تیریاں مراداں پوریاں ہو جان، تو چاہنا ہے تیریاں امیداں پوریاں ہو جان۔ رجل فصیح اوے بت ذبح کرنے والے گل سن لے، رجل فصیح ایک بندہ آئے گا، او دا اخلاق بڑا اچھا ہوئے گا، او دی زبان بڑی اچھی ہوئے گی، او دا کردار بڑا اچھا ہوئے گا، رجل فصیح بندہ بڑا ہی اچھا ہوئے گا، یقول او آکھے گا لا الہ الا اللہ، وہ دعوت دے گا ہے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ اے ترجمہ اس عبارت دا ہے، اے بہت دی گفتگو دا ترجمہ ہے، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کائنات دا چپا چپا، کائنات دا کھتا کھتا ہے، کائنات دا ٹکڑا ٹکڑا ہے، کائنات دا ذرہ ذرہ ہے، کائنات دی گلی گلی، کائنات دا نگر نگر، کائنات دا ملک ملک، کائنات دا بحر بحر، دا مالک تے کلا اللہ اے، مینو رب دی قسم کلا اللہ اے، تے پر اللہ اے تے ہے بھی کلا اے، پوری کائنات دا مالک اللہ ہے، رب دی قسم ہے بھی کلا ہے۔ اے جناب اس عبارت دا ترجمہ ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پہ جناب آتیاں خبراں پہ آپ بھت دندہ ہے، تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے اے دیاں میں آوازاں سنیاں تے میں زندگی دے اندر پہلا دفعہ توحید سنی ہے، میں نو پہلی بار آواز سنی ہے کہ اس کائنات نو بنان والا ایک اللہ ہے، اس کائنات نو بنان والا ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر، خدا کو بعد شاہ بادشاہوں کو غدا کر دے، غدا کو بعد شاہ بادشاہوں کو غدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں
کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جدوں میں آواز سنی تے اس آواز نے میرے دل اندر اثر کیتا ہے تے میں اس آواز دے اس بات دے اتے بڑا غور کیتا ہے۔ پھر دن گزرتے گئے ایک دن آیا کہ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب صفا پہاڑی دے اتے کھلو گیا، آپ نے پھر یہی اعلان کیتا ہے لوگوں کیا چھڑو فقولو لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ہیں اے بھی اعلان میرے کناں دے اندر پہ گیا ہے۔ مکے دے لوگ آپ دے دشمن بن گئے ہیں، جدوں مکے دے لوگ دشمن بن گئے تے موی پیا دشمن بن گیا ہے، لوگ آپ دے مخالف بن گئے تے موی مخالف بن گیا ہے، لوگ آپ نو نعوذ باللہ پاگل تے دوانا کہن لگ گئے تے موی سمجھن لگ گیا ہے، لوگ آپ نو جادوگر کہن لگ گئے ہیں، میں بھی آپ نو جادوگر سمجھن لگ گیا ہے۔ کہندے دن گزرتے گئے ایک دن پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دی تاریخی دے اندر بیت اللہ دے اندر پہ قرآن پاک پڑھ رہے نے، کہتے ہیں انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول قاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آپ قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہے نے، میں سوچیا ایک کلام جڑا ہے کسے کہن دا ہے تے جناب آپ نے پڑھیا ہے کسے کہن دا کلام نہیں، میں سمجھا کسے شاعر دا کلام ہے، آپ نے آکھا کسے شاعر دا کلام نہیں، میں کیا کہن دا کلام بھی نہیں تے شاعر دا کلام بھی نہیں، پھر کلام کی دائے تے آپ الفاظ پڑھ دینے تنزیل من رب العالمین، اے میرے رب دا کلام ہے، میرے رب نے سلامت و کلام جو جناب اسمانہ تو کلام نازل فرمایا ہے۔ کہتے جناب اس بات نے میرے دل اتے بڑا اثر کر چھڑیا ہے، آج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جناب ترمذی دی روایت ہے، آپ نے ہاتھ اٹھائے نے آپ پہ دعا کر دینے اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام۔ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب اللہ اسلام نو عزت دے دے، ابو جہل دے نال یا عمر بن خطاب دے نال اللہ اے مکے دے دو وڈے سردار نے اسلام نو ایک سردار عطا کر دے، اللہ جنہ تینوں پسند اسلام واسطے وہ سردار عطا کر دے۔ اتنوں آپ دعاواں کر رہے نے تے ادھروں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ جناب
ارکم دی واللہ ترے جا رہے نے تے جناب جا رہے نے تے درو صحابہ اکرام نے دیکھیا ہے فرمایا اللہ پاک دے پیغمبر جی عمر آ رہا ہے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں آن دیو جے اندائی تھے آن دیو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں دار ارکم دے اندر داخل ہویا ہے گل بات کوئی آمدی نہیں تے کرنی کتھوں ہے دل جڑا کفر دے نال بھرے آئے تے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے اتے رکھ چھڑیا ہے آئیے جناب سے ترمذی دی روایت ہے آپ نے دعا کی تھی اللہم اخرج ما فی صدری آپ نے دعا کی تھی اللہ عمر دے سینے اندروں کفر نو کٹ دے اللہ عمر دے دل اندروں شرک نو کٹ دے اللہ عمر دے دل اندروں بغض نو کٹ دے اللہ عمر دے دل اندروں حسد نو کٹ دے آپ دعا کر رہے نے من غلن فی صدری من غلن اللہ کٹ دے کفر اندروں ساریاں خرابیاں کٹ دے عمر دے دل اندروں ساریاں خرابیاں کٹ دے پھر آپ نے دعا کی تھی وَعَبْدِلْهُ ایمانہ آپ نے دعا کی تھی اللہ انہوں اسلام دی دولت عطا کر دے اللہ انہوں ایمان دی دولت عطا کر دے اینجے ہجے آپ دعا کر رہے نے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینجے ہاتھ بار کٹیا فرمایا اللہ دے پیغمبر جی دل بھی کفر تو پاک ہو گیا ہے حسد تو پاک ہو گیا ہے شرک تو پاک ہو گیا ہے وَعَبْدِلْهُ ایمانہ سنیا ہن ایمان آ گیا ہے ہاتھ پڑھو تے کلمہ پڑھاؤ تے مرید بنا لو میں قربان جاواں ہے آپ نے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا ہے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہتے ہیں میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا مینوں رب دی قسم ہے جدوں عمر نے کلمہ پڑھیا تے اس دن تو رکھ کے عمر دے وفات تک عائشہ دے حجرے دے وچ جان تک میں اج تک اسلام نو نیچا نہیں ویکھیا میں اسلام نو اچا ہی ویکھیا ہے میں اسلام نو عظمت والا ہی ویکھیا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی پہ مبارکاں دے رہے ہیں ایک دوسرے نو مبارک ہوئے آج جناب مکے دے بڑے سردار کلمہ پڑھ لیا ہے ایک دوسرے نو پہ مبارکاں دینے ہیں کہنے ساڑھے دل جڑے بوزل سی کھل گئے اور دل بڑے کبھی ہو گئے نے آپ نے دعا فرمائیاں نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا ہے آئیے جناب کلمہ پڑھ لیا ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ادھروں صحابہ اکرام پیدار ارکم دے اندر اللہ دیاں عبادتاں دیاں تیاریاں کر رہے نے تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سوڑیاں کی کرنا ہے فرمایا جیدہ کلمہ پڑھے آئے او دیاں عبادتاں کرنیاں نے تے عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی آج دار ارکم اندر عبادتاں نہیں ہون گیا ہے آج عبادتاں بیت اللہ دے اندر جا کے ہون گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں عمر مکہ سارا ہی دشمن ہے عرب سارا ہی دشمن ہے عمر کہنے لگے سونیا میرا کلمہ پڑھن دا فائدہ کی
ہے کہ جے اسی بیت اللہ اندر رب دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں سونے اج دارے ارکم اندر نہیں چلو بیت اللہ دے اندر میں دیکھاں گا عمر دی تلوار اگے کیڑا ہوندا ہے میں ویکھاں گا مکے دا کیڑا کافر میرے اگے کھلوندا ہے میں ویکھاں گا مکے دا کیڑا سردار میرے اگے کھلوندا ہے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے لحاظ سارے انہوں تے بیت اللہ دے اندر چلے گئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہتے ہیں منو رب دی قسم کفر نظر ہی کوئی نہ آیا ہے اور کفر دے بڑے بڑے سردار نظر ہی کوئی نہ آئے آج عمر دی تلوار اگے کون آئے گا پیچھے مصطفیٰ دیا دعاواں نے اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت دے دے عمر بن خطاب دے نال آج جناب میں سو کے جانا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دینے ہیں آپ نے فرمایا کہ عمر دے دل وچ اسلام اسلام ہے عمر دے دل وچ دین دین ہے جے کفر بڑا کمال دا سی جے کفر بڑا چوٹی دا سی لیکن اسلام اس تو ود دے اسلام دیاں مضبوطیاں اس تو ود نے تے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دے وچ پھر آ گئے دین جو کیسی مضبوطی پائی ہے زمین اتے چل دیا گلہ پہ کر دینے رب قرآن پہ نازل کر دائے جناب شان دیکھئے کیسا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی علیہ السلام دے کلوں تشریف فرمانے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی میں ایک مشورہ دینا چاہنا ہے میں ایک گل کرنا چاہنا ہے آپ نے فرمایا عمر کر گل کیوں نہیں کرنی رب نے اسلام نو عزت دیتی ہے عمر بن خطاب دے نال فرمایا اللہ دے پیغمبر جی جڑیاں مومنہ دیاں عورتاں نے انہاں نو پردہ کرنا چاہیدا ہے مشرکاں دیاں عورتاں تے مومنہ دیاں عورتاں اندر فرق ہونا چاہیدا ہے جڑیاں پردہ کرن گیاں سونیا پتہ ہوئے گا اے مومنہ دیاں بیٹھیاں نے اے مومنہ دیاں ماواں نے تے جڑیاں پردہ نہیں کرن گیاں پتہ ہوئے گا اے کافراں دیاں نے پتہ ہوئے گا مشرکاں دیاں نے اج بھی پردہ کرن والیاں مومنہ دیاں بیٹیاں نے تے مومنہ دیاں ماواں نے جڑیاں پردہ نہیں کردیاں بہنا پیغام ہے عمر بن خطاب دے مشورے دا پیغام ہے عمر بن خطاب دے مشورے دا نام رب دا قرآن ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا ہے اللہ پاک نے سمانا تو قرآن پاک نازل کیتا ہے فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا ہے رب نے قرآن نازل کر دیتا مومنہ دیاں عورتاں مومنہ دیاں بیٹیاں پہیاں پردہ کرن پھر ایک دن گزریا ہے سید عمر بن خطاب کہن لگے سونیا ہے شراب پینے آتے عقلی موف ہو جاندی ہے دعا کرو رب کوئی نظام کر دے شراب حرام ہو جانی چاہی دی ہے شراب نہیں انسان پینی چاہی دی ہے ادھر پہ
مشورہ کرتے ہیں رب نے قرآن پاک نازل کیتا ہے فرمایا انمل خمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اور میرے بھائیو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زمین تے بول دینے تے رب سمانا تو قرآن پہ نظر کر دائے کیسی اللہ پاک نے اسلام نو حصہ دیتیاں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار اے آپ دا شان ہے آپ دا مقام ہے آئیے ہن تیسری میں گل کرنا چاہنا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے سونے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے تے اسماعیل علیہ السلام نے ندی تعمیر کی تھی سونیا مقام ابراہیم یاد ہی رہ جان دیا ایتھے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے مشورہ دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے جڑا بیت اللہ دا طواف کرے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز بھی پڑھے جڑا نماز نہیں پڑھے گا طواف قبول نہیں ہوئے گا ہے میں قربان جاواں زمین تے مشورے پہ کر دینے رب قرآن پاک نازل کر رہا ہے اے قرآن پاک دے اندروں شان ہے یہ میں حدیث بیان کرنا چاہنا ہے 4 حدیثاں بیان کرنا گا چاہندا تعلقی صحیح البخاری دے نال ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 4 حدیثاں بیان کیتیاں نے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے لوگاں لباس پایا ہے قمیض پائے نے کسی دا قمیض ایتھوں تک کسی دا قمیض ایتھوں تک کسی دا قمیض جناب گھٹنیاں تک تے فرمایا میری نگاہ پئی ہے عمر تے عمر دا قمیض پیراں تک فرمایا اللہ دے پیغمبر جی دی تعمیر کی ہے فرمایا کوئی اسلام دے اندر ادا ہے کوئی اسلام دے اندر پورا ہے میں عمر نو ویکھیا ہے عمر اسلام دے اندر پورے دا پورا ہے عمر اسلام دے اندر پورے دا پورا داخل ہے آئیے دوسری روایت میں بیان کرنا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں خواب اندر ویکھیا ہے میں دودھ پی رہا آپ دودھ تناول فرما رہے ہیں فرمایا میں دودھ پیتا ہے تے دودھ دا پیالہ جڑا بچ گیا تے میں عمر نو دے چھڑیا ہے عمر نے سارے ہی دودھ پی لیا ہے ہائے میں قربان جاواں عمر سارے ہی دودھ پی گئے نے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی اس خواب دی تعبیر کی ہے فرمایا میرے تو بعد کسے کولو علم دا خزانہ ہے تے عمر بن خطاب دے کول ہوئے ہائے میں قربان جاواں مفسر قرآن عمر بن خطاب علم دا جناب پہاڑ عمر بن خطاب دین دا پہاڑ عمر بن خطاب آج جناب میں آخری روایت بیان کرنا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روایت بڑی اہم ہے اسنا ہو جا کے جڑے لوگ نے کالے لوگ نے جڑے عمر تے تبرہ کر والے نے کالے نہیں کالے لوگ جنہاں نو اسلام دا کوئی علم نہیں جے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں خواب دے اندر جنت پیاوے نہ تے جنت ویکھی جا رہے ہیں ایک محل آیا بڑا خوبصورت ہے میں اس محل نو ویکھیا میں خواہش کی تھی کہ باہروں ایڈا سونا ہے تے میں اندروں بھی ویکھاں کڈا خوبصورت ہے کہتے میں دروازے اٹھے گیا ہے جدو دروازے اٹھے گیا تے اندر ایک حور پئی وضو کرتی ہے میں کیا جبریل محل کی دے تے حور کی دی ہے میں قربان جاواں میرے پیغمبر جان دے سن میرا رب جان دا سی کہ سونے تیرے تو بعد یا عمر دے گزرن تو بعد انج دے لوگ آن گے جڑے عمر دے بارے تفرہ کرن گے جڑے عمر دے ایمان تے شک کرن گے سونے دس دے قیامت تک آن والے انو جنت دے اندر عمر دا محل بھی ہے تے محل دے اندر حور بھی ہے حور بھی موجود ہے فرمایا ایک یہ محل کی دے فرمایا عمر دا ہے حور کی دیئے فرمایا عمر دیئے
پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اپنے پیر پیچھا کر لے، میں اپنے پیر پیچھا کر لے، صبح ہوئی نماز پڑھی، فرمایا مینوں خواب آئی ہے عمر میں تیرا جنت اندر محل ویکھیا ہے، محل بڑا خوبصورت سی تے میں اندروں ویکھنا چاہیا ہے تے اندر تیری حور پئی وضو کرے تے میں جناب اندر داخل ہونا گوارا نہیں کیتا ہے۔ فرمایا اللہ تے پیغمبر جی چلے جانا سی، میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہوئے، میرا محل تے تواڈا محل تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلاں کیتیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر مینوں اوتھے بھی تیری غیرت یاد آ گئی سی، عمر تیری میں غیرت نو یاد رکھیا ہے۔ اور جو انہاں لوگاں نو پیغام جڑے عمر بن خطاب دے بارے بکواس کر دینے، جڑے عمر بن خطاب دے بارے تبرہ کر دینے، دیو انہاں نو پیغام رب دے پیغمبر نے، میرے رب نے پیغمبر نو دکھایا ہے جنت اندر محل بھی ہے، محل اندر گھور بھی ہے، تو جنہ مرضی بیٹھ لے، رب دی قسم عمر بھی حق تے جنت بھی عمر دا حق، جنت بھی عمر دا حق۔ عمر بن خطاب بڑیاں شانہ دیتیاں نے، اللہ پاک نے بڑا مقام دیتا ہے۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا، عمر ہے عمر دیاں کیا باتا ہے۔ آئیے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی دی روایت ہے، فرمایا عمر گل سن لے، رب نے جڑی تینوں شان دیتی ہے، جیڑی گلی وچ تو ٹر جائے شیطان او گلی چھڑ دیندا ہے، عمر جتھے تیرا نام ہوئے شیطان او بازار چھڑ دیندا ہے۔ اوے عمر گل سن لے، شیطان پاویں جنہ دے اندروں ہوئے، شیطان پاویں انسان اندروں ہوئے، عمر جتھے تو ہوئے تیرا نام ہوئے شیطان نہیں رہ سکدا ہے۔ میں قربان جاواں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا، عمر ہے عمر دیاں کیا باتا ہے۔ عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا ہے قرآن، عمر جو بول دائے میں قربان جاواں، عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا ہے قرآن، عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا، عمر ہے عمر دیاں کیا باتا ہے۔ عمر ہے عمر بہادر عمر دلیر عمر مجاہد عمر نمازی عمر جنتی عمر سسر نبی عمر دماد علی عمر فاتح عمر فاتح ایران عمر فاتح مصر رب دی قسم میرا ایمان بھی عمر ہے تے میری جان بھی عمر ہے۔ میں قربان جاواں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ جنگ بدر ویکھو عمر دی تلوار نظر آئے گی، جنگ تبوک ویکھو عمر دی تلوار نظر آئے گی، جاؤ جا کے ویکھو۔ میں ایک گل کرنا چاہنا، عمر دی غیرت کیسی ہے۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے تے جناب کفار والوں جڑے آئے نے صلح کران والے، کفار والوں جڑے آئے نے سالسی لوگ آئے نے کہ ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی بندے نو گل سناندا ہے او دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے
کوئی گل سناتا ہے وہ نال بیٹھ کے کوئی گل سناتا ہے گلاں دیاں جناب اکھاں دیاں اشاریاں دے نال کوئی گل سناتا ہے ہتھاں دے اشاریاں دے نال ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے ایک مشرک ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال کلام پیا کردا ہے بار بار آپ دی داڑھی نو ہاتھ لگاندا ہے تے پیا گل سناندا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ہاتھ لایا کچھ نہ آکھیا ہے پھر ہاتھ لایا کچھ نہ آکھیا ہے تیسری بار نے مشرک ہاتھ چکیا تے عمر نے تلوار دا دستہ ماریا ہے تھلے کر چھڑیا ہے فرمایا خبردار ہن تیرا ہاتھ نہ اٹھے تیرا ہاتھ اٹھیا میرے پیغمبر دی پاک داڑھی والا تے میں بازو کٹ کے رکھ دیاں گا ہے ہن نہ تیرا ہاتھ اٹھے میں قربان جاواں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک نے غیرت بھی بڑی عطا کیتی ہے تے اللہ پاک نے جرت بھی بڑی عطا کیتی ہے میں قربان جاواں عمر بن خطاب وقت گزرتا گیا ہے آخر کار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے آپ خلیفہ ثانی بن گئے آپ وقت دے خلیفہ بن گئے آپ امیر المومنین بن گئے آپ حکمران بن گئے حکمران چھوٹے جے ملک دا نہیں ایک ملک دا نہیں دو ملکاں دا نہیں 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے میرے بھائیو حکمرانی دے اندر جناب کیسر و کسرا بھی آندا ہے ایران بھی آندا ہے جناب روم بھی آندا ہے فارس بھی آندا ہے مصر بھی شامل ہے ایران بھی شامل ہے کوفہ بھی شامل ہے مکہ بھی شامل ہے مدینہ بھی شامل ہے تے بنان بھی شامل ہے فلسطین بھی شامل ہے آذربائیجان بھی شامل ہے کائنات دے لوگوں اینا ساری جگہ اتے حکومت تے میرے عمر بن خطاب دی حکومت ہے میں قربان جاواں اتنا بڑا حکمران ہے جناب عاجزی کیسی ہے جناب انکساری کیسی ہے اتنا بڑا حکمران ہے تے کارنامے سنیا جے تساں پہلا سن چکے ہو مکے دے پڑھے لکھے لوگاں دے اندر سیدنا عمر بن خطاب دا شمار ہوندا ہے آپ دنیا دے پڑھے لکھے انسان سن آپ نے فوجداری نو قائم کیتا دنیا تے فوج دا وجود بنیا ہے تے عمر بن خطاب نے بنایا ہے دنیا تے پولیس دا وجود بنیا ہے تے عمر بن خطاب نے بنایا ہے بیت المال دا نظام عمر بن خطاب نے بنایا ہے تعلیم دا نظام عمر بن خطاب نے بنایا ہے علماء تے استاد دے وظیفیاں دا انتظام عمر بن خطاب نے کیتا ہے جناب مکے تو رکھ کے مدینے تک اے پہاڑیاں والے رستے نو کٹ کے بائی روڈ رستہ بنایا ہے تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے پھر جناب ملک بنائے نے سیدنا عمر بن خطاب نے بنائے نے ملک اندر صوبے بنائے نے عمر بن خطاب نے بنائے نے صوبے اندر ضلع بنائے نے عمر بن خطاب نے بنائے نے ضلع اندر تحصیلاں بنائیاں نے تے جناب عمر بن خطاب نے بنائیاں نے سرکاری چراغاں دا انتظام کیتا ہے عمر بن خطاب نے کیتا ہے مسافراں لئی انتظام مسافر خانہ بنایا تے عمر بن خطاب بنایا ہے مدارس قائم کیتے نے تے عمر بن خطاب نے کیتے نے مساجد قائم کیتیاں نے تے عمر بن خطاب نے قائم کیتیاں نے میں قربان جاواں اتنا بڑا حکمران ہے اتنا بڑا امیر المومنین ہے آج جناب میں دسنا چاہنا ہے آج بھی کیسی ہے اتنا ہون جناب انتظام ہو رہے ہیں کہ بیت المقدس نو فتح کرنا ہے آج بیت المقدس کی واری آ گئی ہے بیت المقدس سے اندر جانا ہے اب مسجد اقصی نو فتح کرنا ہے فلسطین نو فتح کرنا ہے تے جناب بڑے بڑے پروٹوکول نہیں لے اور بڑے بڑے گن مین نہیں لے بلایا غلام نو راہ گل سونے اج مدینیوں سفر شروع کرنا ہے فلسطین دا تے سفر کیویں طے ہوئے گا ادھا جناب سفر تو سواری تے کرے گا پھر میں بخاراں پکڑ
پکڑاں گا ہے تے پھر میں سواری تے جاواں گا، غلاماں تو وہاراں پکڑے گا ہے۔ چل دیں سفر دے حصے کر دے جاواں گے، انج جناب فلسطین پہنچنا ہے۔ میں قربان جاواں آج دی دیکھے آجے آج کوئی بندہ بازاراں اندر ہے جناب پیسی لوا دے وے او دا پروٹوکول نہیں سمبھیا جاندا ہے۔ اج ساڈے وزیر اعظم دی حالتاں دیکھ لو، انہاں گڈیاں اندر تیل نہیں، غریباں دا پیا خون چلدا ہے، جڑا گڈیاں دھواں چھڑ دیاں نے، غریباں دی کمائی نو پھونکیا جاندا ہے۔ آ ویکھ یہ کیسا حکمران ہے۔ میں دعا کرنا یا اللہ عمر بن خطاب جیسا حکمران دے دے، اللہ عمر بن خطاب جیسا انصاف والا حکمران دے دے، اللہ عمر بن خطاب جیسا ہے دنیا دی پرکھ کرن والا ہے، دنیا دا ہمدردی بنن والا ہے، دنیا دا ہمدردی بنن والا ہے، ایسا حکمران عطا کر دے۔ آج میں قربان جاواں لیا ایک غلام نو پیا صبر شروع ہو گیا ہے، کدی غلام سواری اتے وے تے کدی حکمران سواری اتے وے، پین صبر کر رہے نے تے جناب فلسطین دے اندر داخل ہو رہے نے، سرحد اتے جناب فوج لے کے کھلوتے نے۔ عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے تے فلسطین دے گورنر نے عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر بن خطاب آکی طریقہ کارے، اگے لوگ بڑے بڑے عالم تے بڑے بڑے سیاستدان تواڈے استقبال اندر کھڑے نے، اے کیویں دا خلیہ بنایا ہے، مہاراں ہاتھ وچ پکڑیاں نے، غلام سواری اتے ہوئے تے جُتی بھی ہاتھ اندر پکڑی ہے۔ اے عمر بن خطاب ایک ہی طریقہ کار ہے تے انج نہیں، شان و شوقت دے نال جانے، عزت تے وقار نال جانے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اے عبید اللہ بن جراح بس کر جائے، تو سمجھدا دنیا اندر عزت ہے، میں سمجھنا دنیا ایک سیر اتے وے۔ عمر واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ عمر دے گل دے اندر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا ہار ہے۔ ہاں جی میرے گل دے اندر پیغمبر دی غلامی دا ہار ہے، اے بڑی عزت ہے، اے دے نال ہی میری عزت ہے۔ جا والے انہوں مسجد اقصی دے اندر بیت المقدس دے اندر جا رہے نے، یہودیاں تے عیسائیاں دے پادری تورات تے انجیل تے زبور پڑھ کے کھلوتے نے، بڑے بڑے سیاستدان بھی کھلوتے نے۔ جدوں آپ پہنچے نے غلام سواری اتے تے مہارا حکمران دے ہاتھ اندر نے، میں قربان جاواں ایک ہاتھ اندر پئی جُتی پھڑی ہے، جناب انج داخل ہو گئے، کہن لگے بڑے بڑے یہودیاں دے عالم، بڑے بڑے پادری کہن لگے یار آ جڑی نشانی ہے ایسی تورات اندر پڑی ہے، انجیل اندر پڑی ہے، کوئی لمبا چوڑا کھاتا نہیں، اے جا کے بیت المقدس دیاں چابیاں لیا کے عمر بن خطاب دے ہاتھ تے رکھ چھڑیاں نے، فرمایا جاؤ اے بھی تہاڈا ملک بن گیا ہے۔ آج میں ہن اگے جانا چاہنا ہے، آج دی کیسی ہے، ایک وقت آیا ہے جناب اے مدینے در موجود نے، مغیرہ بن شعبہ دا غلام آیا ہے، ابو لولو مجوسی دا نام ہے، کہنے لگا میرا مالک ٹیکس بہت زیادہ لیندہ ہے۔ فرمایا تیرا کام کی ہے؟ فرمایا میں چکیاں بنانا ہے تو دیگر پتھر دے کام کرنا ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے نہیں جنہ تیرا کام میں ٹیکس ٹھیک ہے، اینو پیا غصہ آ گیا ہے، انہیں کیا میں تو آڈے نال گل کرانگا ہے، اے ہون آ گیا مسجد نبی اندر ممبر دے اولے چھپ گیا ہے۔ فجر دا ٹائم ہویا، عمر بن خطاب آ گئے مسلے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سورت فاتحہ پڑھیے تے سورت یوسف دا جناب سورت یوسف دے کلام شروع کر چھڑے ہے، یوسف سورت یوسف دی تلاوت کرنا پہنے کر دیاں انما اشکو بسی و حزنی للہ۔ ایتھے پہنچے نے بلولو فروزی نکلیا ممبر دے پیچھوں، انہیں جناب کھنجر نال وار کیتے عمر بن خطاب دے اوپر، آپ زمین اتے گر گئے نے، آپ نے اشارہ کی تو عبدالرحمن بن عوف نو کے نماز پڑھا ہے، انہوں نے مختصر جی نماز پڑھائی ہے۔
نماز مکمل ہو گئی، اینو صحابہ اکرام نے قابو کر لیا ہے، انہیں اپنے آپ کو کھنجر مارے تھے، اپنے آپ کو قتل کر لیا ہے۔ عمر دے دشمن نے اپنے آپ کو ہی مار لیا ہے، عمر دے دشمن نے اپنے آپ کو ہی قتل کر لیا ہے، عمر دے دشمن نے اپنے آپ کو ہی چنڈا دے تھپڑ پہ مار لینے۔ میں قربان جاواں، ہن عمر بن خطاب گھر دے اندر چلے گئے نے، جناب دودھ پلایا، نبیذ پلایا ہے، حکیمہ دا چڑیا بچنا کوئی نہیں، ہن نہیں بچ سکدے، زخم بڑے گہرے لگ گئے نے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر گل سن، ویکھ قرضہ کنا ہے، اے جے ذمہ داریاں فوت ہون والے دیاں ہیں، آنے ذمہ داریاں وراثت دیاں ہیں، صدیاں ویکھ قرضہ کنا ہے، حساب لگایا 86,000 درم و دینار قرضہ ہے۔ اور میں کہنا کالیا تو گلاں کر دیں، خلافت اتے جناب قبضہ کر لیا ہے، جڑے قبضہ خور ہون وہ اپنے محل بنا دینے، بینک بیلنس بنا دینے۔ میرا عمر ویکھ کیویں جا رہا ہے، جناب ابو بکر صدیق گئے نے تے پرانا کفن لے کے گئے نے، ادھر دیکھا جی کیسا منظر ہے۔ فرمایا کہ اے میرا قرضہ ادا کرنا ہے، میرے بجٹ وچوں دا نہیں ہوئے گا، میری کمائی وچوں دا نہیں ہوئے گا، میرے رشتہ داراں کولوں لے لینا ہے، قریش والیاں کولوں لے کے انہوں ادا کرنا ہے۔ اے عبداللہ بن عمر دوڑیا جا، دیر نہ ہو جائے، عائشہ ماں جی عائشہ کولوں جانا ہے تے جا کے امیر المومنین دا پیغام نہیں، عمر بن خطاب دا پیغام دینا ہے، کہنا ہے عائشہ میرے بابے کلے آئی، آج جڑی حجرے اندر ایک جگہ ایک میت دی، عائشہ جی ہو سکے اجازت دیویں تے میں اپنے بابے نو ایتھے دفن کرنا ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام ملے ہے، عائشہ کہنے لگی جگہ تے میری سی، لیکن جا عبداللہ دس دے امیر المومنین دیاں محبتاں بڑیاں نے، میں جگہ تے چھڑیے تے واپس آئے۔ فرمایا ابا جی جگہ مل گئی ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے پتر ہجے بھی نہیں، میں مر جاواں تے میت باہر رکھ کے پھر عائشہ دے کولوں جانا ہے، پھر اجازت لینی ہو سکتا ہے میں امیر المومنین تاں اجازت دے جڑیاں ہون۔ جناب فوت ہو گئے، 26 ذوالحجہ نو آپ دی وفات ہوئی۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی اندر جنازہ پڑھایا ہے، اور ایک کہندے ہو مسجد اندر جنازہ نہیں ہوندا ہے، ویکھ سب تو بڑا خلیفہ ہے، خلیفہ ثانی دا جنازہ مسجد نبی اندر ہویا ہے، جنازہ پڑھ لیا ہن حجرے دے قریب رکھیا ہے۔ عبداللہ بن عمر گئے، ماں جی عمر بن خطاب دی میت آ گئی ہے، ابا جی آکھیا جی پھر اجازت لینیاں نے، ماں جی نے آکھیا اجازت نے دفن کر دیو، ہن جناب حجرے اندر دفن کر چھڑیا ہے۔ جدوں مٹی پہ رہی ہے دفن کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبد الرحمن بن عوف نے، دیگر صحابہ اکرام نے، مٹی پہ گئی، پچھوں آواز بندیاں اندروں آ رہی ہے، رب دی قسم مینوں یقین سی، میں ساری زندگی اپنے کنا نہ سنیا ہے، مصطفیٰ جا رہے نے نہ صدیق تے عمر نے، مصطفیٰ بیٹھے نے نہ صدیق تے عمر بیٹھے نے، مصطفیٰ کھانا کھا رہے نے نہ صدیق تے عمر کھا رہے نے، مصطفیٰ کلام کر رہے نے نال صدیق تے عمر کلام کر رہے نے، مینوں یقین سی اج دنیا تو چلے گئے نے مصطفیٰ دے نال صدیق نے تے صدیق دے نال عمر بن خطاب نے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے اے گلاں کرن والا کون ہے، میں ویکھیا تے گلاں کرن والا حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نالے گلاں کردے پے نے، نالے اکھیاں اندر آنسو پے ہوندے نے۔ میں قربان جاواں عمر تیری شان تو، رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال اللہ تبارک و تعالی اولئک هم المؤمنون حقا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق نے جنت بھی اند حق کے، اور روزہ رسول اندر لیٹے نے اے بھی اند حق کے آزاد ہے۔ میری دعائے کہ اللہ پاک سن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب